اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں۔ میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ صدارتی مجلس کے معزز اراکین، صحافی دوستوں، حاضرین محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں۔ میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ ان اشعار کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ شہزاد صاحب بہت اچھا بولے، میں اسی تسلسل میں بول دوں گا۔ رائٹر بننے کے لیے، بلکہ رائٹر بننے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی شرط، اولین شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے یہ دعا کی کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو سب سے پہلی چیز علم ہے، اور علم کے الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اگر ہم لکھیں تو بات آتی ہے عمل کی، یعنی علم کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس کو عمل میں ڈھالنا، اس کو عملی شکل دینا۔ رحمان بابا نے فرمایا، علم اکڑے حصہ منور باندے لکڑے لکر طفل حاصلوں میں کتاب پڑھے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد تم اس علم پہ عمل نہیں کر رہے ہو تو ایسے ہے جیسے بچہ کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ تو اگر ہماری یہی حالت رہی، رحمان بابا نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جب مکے پر گزر گئی کہ ہس شک نشتہ ولے خر حاجی نشی بطواف، یعنی مکے کی بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گدھا طواف سے حاجی نہیں بن سکتا۔ ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا عالم اگر عامل نہیں ہے، عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاتی جائیں۔ تو کسی رائٹر کے لیے پہلے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات شاید شاعری کے لیے صادق نہ ہو، لیکن نثر کے لیے صادق ہے، کیونکہ شاعری کے لیے تھوڑی بہت آوارگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ذہنی آوارگی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ شاعر جتنا زیادہ انسانی معاملات سے واقف ہو اتنا زیادہ وہ اچھی شاعری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نثر کے لیے کسی کونے میں بیٹھ کر مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور مطالعے کے بعد لکھنا پڑتا ہے، اور نثر بھی کئی شاخوں میں بٹی ہوئی ہے۔
تخلیقی نثر ہے، تحقیقی نثر ہے، تنقیدی نثر ہے۔ یعنی جب آپ نے کچھ پڑھا تو آپ کی کچھ خیالات بن چکے، آپ کی کچھ خیالات کے حامل ہیں، تو ان خیالات کو اپنے تجربات کے ساتھ ملا کر آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو تحقیق کو میں ادب نہیں کہتا۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال اٹھے میری باتوں کے دوران تو بلا شبہ آپ پوچھ سکتے ہیں آخر میں۔ تو تحقیق کو میں ادب نہیں سمجھتا، کیونکہ تحقیق میں وہ چیز نہیں ہے جو ادب کا حصہ ہے۔ ادب، تخلیقی ادب میں آپ افسانوی ادب کو دیکھیں، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے اور یہ چیزیں فلم وغیرہ، اس نوع کی جتنی چیزیں ہیں وہ تخلیقی ادب ہے۔ اور تخلیقی ادب کے لیے شاعری جتنا روحانی اور کیا کہتے ہیں احساس کی نزاکت چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل لکھنا ڈرامے کا لکھنا ہے۔ اگر میرے دوست میرے ساتھ اتفاق کریں، اتنے رائٹر موجود ہوں، ڈرامہ، فلم، یہ چیزیں لکھنا سب سے مشکل ہے، کیونکہ اس میں کئی فنی نزاکتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ خالی کہانی نہیں ہوتی، کہانی کے علاوہ اس میں وحدت تاثر ہوتا ہے، وحدت زمان اور وحدت مکان، کرداروں اور کہانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سسپنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اچھی آواز، اچھی عنوان اور اسی طرح تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو تخلیقی نثر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور تخلیقی نثر لکھتے وقت آپ کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کئی بار اس کو دیکھنا، پڑھنا، لکھنا پڑتا ہے۔ اور شاعری تو بس جیسے آ گئی۔ شعر کے لیے خوشحال خان خٹک نے فرمایا، شعر کار دا ہر فاسق دا فاجر نہ دے، یعنی شعر ہر فاسق اور فاجر شخص کا کام نہیں ہے۔ شعر کار دا ہر فاسق دا فاجر نہ دے، نہ دا ہر یوا وکسترگی دا کنگال، اور نہ یہ قلاش اور کنگال لوگوں کا کام ہے۔ شعر کار یا دا سالک یا دا مالک، شعر سالک اور مالک کا کام ہے۔ شعر کار یا دا سالک یا دا مالک دے، دا عاشق دے، دا دردمند دے، دا ابدال، یا تو عاشق لکھے گا، دردمند لکھے گا، یا ابدال لکھے گا، صوفی لکھے گا۔ تو شعر میں جو چیز موجود ہے، شعر کی وہ نزاکت، شعر کی وہ باریکی جو آپ شاعری میں کرتے ہیں، وہ باریکی آپ نثر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ادب لطیف اس کو کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود ان تجربات سے گزرے۔ اگر آپ نے ان کا سامنا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ کسی اور کی کہانی کو بھی اپنی کہانی محسوس کرنا پڑتا ہے، تب آپ کہیں جا کے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اچھا لکھاری بننے سے پہلے آپ نے اچھا انسان بننا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان بن گئے تو آپ ان تمام شرائط پر پورے اترتے ہیں جن شرائط کے ذریعے ایک لکھاری کامیاب لکھاری بنتا ہے۔ کامیاب لکھاری وہ بنتا ہے جو قوم کو، جو اپنے پڑھنے والوں کو، جو انسانوں کو مایوسی سے نکالے۔ اگر وہ مایوسی دے قوم کو، پڑھنے والوں کو، تو وہ شاید وہ ادیب کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ امید کی کرنیں روشن کرے گا، امید کی کرنیں لے کر آئے گا۔ اگر رائٹر میں مایوسی ہے تو محرومی ہوتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مایوسی، ان کے پڑھنے والے اگر مایوس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹر ناکام ہو گیا۔ مایوسی کی باتیں کرنے کے بعد بھی امید کی کوئی کرن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، دنیا پہ نظر ڈالیں تو دنیا میں وہ لوگ کامیاب رہے جن لوگوں نے شروع میں قرآنی آیات کے ترجمے میں قاری صاحب نے بتایا، حافظ صاحب نے بتایا کہ اس میں صداقت ہونی چاہیے، صداقت، جو اپنی شخصیت اور عجز و انکسار کی بات کی۔ تو عجز و انکسار انسان میں تب آتی ہے جب انسان عالم ہو، جب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے۔ آپ سوچیں،
یہ انسان دوستی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور تصوف کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب آپ اپنے آپ کے عاشق ہو جائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. پہلا مرحلہ ہے اپنے آپ کو سمجھنا. ایک شخص تھا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، نارکسزم، جس شخص سے نارکسزم کا آغاز ہوا، یعنی نرگسیت ادب میں کہتے ہیں. جس شعر میں شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اس تعریف کو کہتے ہیں نرگسیت یا شاعرانہ تعلی، یعنی شاعر اپنی تعریف خود کرتا ہے. تو ایک شخص اپنا عاشق ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے بس اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا. تو سب سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے کہ میرے جیسی خوبصورت چیز کس نے بنائی، کیسے بنی، اس میں کیا خاصیت ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے انسانیت اور پھر تمام مخلوقات، اور تب کہیں جا کے آپ اللہ تک رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو آغاز ہوتا ہے خود شناسی سے. خود شناسی ہو تو سب کچھ ہے. آپ میں سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو محسوس کرنا. اور رحمان بابا فرماتے ہیں کہ چدا دمر لوئی میں علمت کا کور طبیعی اور غول پاکیزہ کا لحاشا کا، یعنی یہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہو تو یہ ایسا ہے کہ اتنے بڑے مہمان کو اپنے اس گھر میں لے کر جب آ رہے ہو تو گھر کی دھلائی صفائی ہونی چاہیے. اگر گھر صاف نہیں ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان کو دیکھ کے اسی انداز سے صفائی کرتے ہیں. چھوٹا مہمان ہے تو جھاڑو سے کام چل جاتا ہے، اور بڑا ہے تو پھر وائٹ واش بھی ہوتا ہے اور قالین اور صوفے بھی نہیں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیا ہے؟ آپ اپنے قلم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں بعد میں پوچھے گا اور انسانیت کے حقوق کے بارے میں پہلے. یعنی انسان کے حقوق آپ پر سب سے پہلے لازم ہے. تو جب آپ انسانوں کے ذریعے یعنی کثرت کے ذریعے جب آپ وحدت تک جاتے ہیں تو آپ سب کامیاب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ایسا ہے جیسے اس کی تخلیقات سے پیار کرو تو اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا آپ سے محبت کا سلسلہ چل پڑے گا. تو میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے لکھاری یہاں موجود ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے بجائے اور قوم کو گمراہ کرنے کی بجائے خوب مطالعہ کریں، اپنی شخصیت پہ کام کریں، اپنی ذات پہ کام کریں، اپنی روح پہ کام کریں. آپ یقین کریں جب آپ دل سے لکھیں گے تو دن بدن آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں جو بات آئے گی وہی بات اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. اور جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کے تمام کام عبادات میں شامل ہیں. تو کوئی لکھاری اگر لکھنا چاہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ڈالی ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو وہ اپنے مشاہیر کا مطالعہ کرے ڈٹ کی گہرائی کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے ماحول میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان سے فیض اٹھائیں، بڑوں کا احترام کریں جو لکھنے والے بڑے موجود ہیں، اور کسی گروپ بندی اور کسی اس میں نہ پڑیں. کیونکہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے گروپ کے ذریعے یا اپنے گروہ کے ذریعے میں آگے جاؤں گا تو نہیں. اس میدان میں اپنے ہی پروں سے پرواز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ میں کچھ ہے تو آپ ہیں، اگر آپ میں کچھ نہیں ہے تو میں جب شاعری میں نے شروع کی، آپ یقین کریں میرے ساتھ سینکڑوں دوست شامل تھے، اور آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے، اور مختلف مراحل میں اب چند ہی لوگ بچ چکے ہیں. علامہ اقبال اور فیض کے زمانے میں کیا شاعر نہیں تھے؟ ہزاروں شاعر تھے بھائی.
لیکن علامہ اقبال اور فیض میں زندہ رہنے کی سکت ہے تو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گی، اور جب تک اردو زندہ ہے زندہ رہے گی۔ تو آپ سوچیں اس بارے میں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت پہ کام کرنا ہے، اپنی روحانیت پہ کام کرنا ہے، تب کہیں جا کے لکھنا ہے۔ تو آپ کی ہر تحریر میں برکت آئے گی، آپ کی ہر تحریر میں اثر آئے گا۔ تو آخر میں اتنا کہوں گا، دوست بہت زیادہ ہے، باتیں بہت ہوں گی، میں اجازت چاہوں گا کہ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے۔ اس سے پہلے میزبانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے نا، آپ کو آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے خوبصورت لوگوں کو جمع کیا، جن کے اذہان بھی خوبصورت ہیں، جن کے کام بھی خوبصورت ہیں، اور اتنے نئے لکھنے والوں کو جمع کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نامور لکھاریوں کو بھی جمع کیا اور نئے لکھنے والوں کو بھی جمع کیا، یہ کام بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تو افواہ کو شاباش دیتے ہیں، اور ان کی اس کام کو یقیناً میں بہت بڑا کام سمجھتا ہوں، اور اس کام کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ سال میں ایک دفعہ نہیں، 2-4 دفعہ ہونا چاہیے۔ تو میں اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے، آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں۔ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے، آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں۔ بحر کالوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈے، بحر کالوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈے، اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈے، سوکھے ہونٹوں کے لیے گیتوں کی رنگت ڈھونڈے۔ اے خدا جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو۔